آج رات دعا کرنے سے پہلے آئیے ایک لمحے کے لیے ان بوجھوں کے بارے میں سوچیں جو ہم سارا دن اپنے دل پر اٹھائے پھرے ہیں۔ شاید آج کا پورا دن آپ نے سب کچھ سنبھالنے کی کوشش میں گزارا ہو، ذمہ داریوں کے درمیان الجھے رہے ہوں، خوف سے لڑتے رہے ہوں، کسی اچانک خبر نے آپ کے دل کو ہلا دیا ہو، یا شاید آپ ایک ایسی خاموش تکلیف سے گزر رہے ہیں جسے کوئی اور نہیں جانتا۔ دنیا ہمارے دل کو کئی طرف کھینچتی ہے اور دن کے اختتام تک روح تھک جاتی ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن آج رات میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سب اکیلے اٹھانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ متی 11 باب 28 سے 30 آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، اے سب محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ کیا زبردست وعدہ ہے! صرف جسمانی آرام نہیں بلکہ روح کا آرام، صرف چند لمحوں کا سکون نہیں بلکہ ایسا اطمینان جو دل کی گہرائیوں تک اتر جائے، صرف نیند نہیں بلکہ یہ یقین کہ وہ خدا جو کبھی نہیں سوتا وہ آپ کی نگہبانی کر رہا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ رات بھر آپ کا ذہن خوف، پریشانی، گناہ کے احساس میں الجھا رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہر ناکامی، ہر پچھتاوے، ہر اندیشے کو بار بار سوچتے رہیں، لیکن خدا آج رات آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ سب کچھ اس کے قدموں میں رکھ دیں۔ ہر فکر، ہر بوجھ، ہر خوف اس کے حوالے کر دیں اور اس کی حضوری میں آرام پائیں۔ اور اگر ہم سچ بولیں تو یہ سب کچھ چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ ہم خود ہر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر بات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سونے سے پہلے ہر الجھن سلجھ جائے، لیکن یہ ایمان نہیں، یہ اپنی طاقت پر اکتفا کرنا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جب ہمیں راستہ نظر نہ آئے تب بھی ہم اس پر بھروسہ کریں جو پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے ہے۔ آج رات اس سچائی کو اپنے دل میں اتر جانے دیں۔ آپ اس خدا کے بازوؤں میں محفوظ ہیں جو آپ کو دیکھتا ہے، جانتا ہے اور آپ کی فکر کرتا ہے۔ وہ ہر آنسو کو جانتا ہے جو آپ نے چھپ کر بہایا۔ وہ اس خاموش چیخ کو سنتا ہے جسے آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اور وہ پریشان نہیں ہے، وہ دیر نہیں کرتا، نہ ہی وہ دور ہے، وہ ابھی آپ کے قریب ہے، آپ کو وہ سلامتی دینے کے لیے جو سمجھ سے باہر ہے۔ فلپیوں 4 باب 6 اور 7 آیت ہمیں یاد دلاتی ہیں، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اس لیے آج رات اپنے دل کو سنبھالیں، خاموش ہو جائیں، اس بوجھ کو چھوڑ دیں جسے آپ خود نہیں اٹھا سکتے، اس فکر کو خدا کے حوالے کریں جو آپ کے اختیار سے باہر ہے، اور پھر سے یقین کرنا شروع کریں کہ خدا آپ کے حق میں ہے،
وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، وہ آپ کے بوجھ اٹھانا چاہتا ہے۔ آج رات اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ ایک مقدس دعوت ہے کہ آپ اپنی جدوجہد چھوڑ کر خدا کے سپرد ہونا سیکھیں، شک چھوڑ کر بھروسہ کریں، خوف چھوڑ کر اپنے آسمانی باپ کی کامل سلامتی میں آرام پائیں، کیونکہ جب آپ اپنے بوجھ یسوع کو دیتے ہیں تو صرف بہتر نیند نہیں ملتی، بلکہ آپ صبح نئی طاقت کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہلکے دل کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ میں محفوظ ہوں، خدا نے مجھے پیار کیا ہے اور میں خدا کی حفاظت میں ہوں۔ آئیں اب مل کر دعا کریں۔ اے خداوند یسوع، آج رات میں تیرے حضور ایک ایسے دل کے ساتھ آتا ہوں جو بوجھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے اندر بے شمار خیالات ہیں، جذبات ہیں، فکریں ہیں اور ایسے وزن ہیں جنہیں میں اب مزید نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج کا دن اسی بوجھ کے ساتھ ختم ہو جس کے ساتھ میں صبح سے چل رہا تھا۔ میں ابھی یہ سب تیرے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں اور تیری حضوری کے امن میں آرام پانا چاہتا ہوں۔ خداوند، تو مجھے جانتا ہے، آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تو سب جانتا ہے۔ وہ باتیں جنہوں نے میرے دل کو توڑا، وہ خیالات جو قابو سے باہر ہو گئے، وہ خوف جو پورا دن میرے ذہن میں سرگوشی کرتے رہے، تو نے دیکھا جب میں نے مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ میرا دل بھاری تھا۔ تو نے دیکھا جب میں مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندر سے کمزور تھا۔ تو نے سب کچھ دیکھا، پھر بھی تو نے مجھے چھوڑا نہیں اور نہ ہی مجھ سے دور ہوا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یسوع ناصری، کیونکہ تو ایسا خدا ہے جو دیکھتا ہے، ایسا خدا جو ان آنسوؤں کو بھی سمجھتا ہے جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا، ایسا خدا جو اس وقت بھی سنتا ہے جب میرے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، ایسا خدا جو میری تنہائی میں بھی میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ابھی اسی لمحے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں اپنی ہر فکر، ہر خاموش بوجھ، ہر بے چینی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ مضبوط بننے کا دباؤ، نامعلوم کل کا خوف، مایوسی کا وزن، وہ زخم جنہیں میں چھپاتا رہا، سب تیرے حوالے کرتا ہوں۔ خداوند، میں صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی تھک گیا ہوں۔ مجھے تیرے امن کی ضرورت ہے۔ تیرا کلام کہتا ہے کہ جب ہم بوجھل دل کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں تو تو ہمیں آرام دیتا ہے، صرف جسم کا نہیں، روح کا آرام۔ آج رات میں یہ ماننے کا فیصلہ کرتا ہوں کہ تیرا امن میری پریشانی سے بڑا ہے، تیری محبت میرے خوف سے زیادہ طاقتور ہے، تیری حضوری میرے اندر کے طوفان کو خاموش کر سکتی ہے۔ اے خداوند، میری رات کے ہر حصے میں آ جا، میرے خیالات میں رہ، میرے خوابوں کی نگرانی کر، میرے ذہن کو خاموشی دے۔ جب میں سوؤں تو تیری آواز آخری آواز ہو جو میں سنوں، اور صبح آنکھ کھلے تو سب سے پہلے تیرا کلام میرے دل میں گونجے۔ ہر اس جھوٹ کو خاموش کر دے جو میرے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنی محبت سے ہر خوف کو نکال دے۔ جہاں بے چینی ہے وہاں سکون دے، جہاں اندھیرا ہے وہاں امید پیدا کر۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے ہر مسئلہ
ابھی حل کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو پہلے ہی کام کر رہا ہے، تو پہلے ہی رستہ بنا رہا ہے، یہاں تک کہ وہاں بھی جہاں مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے آج رات میں سب کچھ تیرے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں۔ خداوند میری حفاظت فرما، صرف میرے جسم کی نہیں بلکہ میرے ذہن اور دل کی بھی۔ اپنے پروں کے سایہ میں مجھے چھپا لے اور اس کمرے کو اپنے فرشتوں سے گھیر لے۔ ہر تاریک خیال، دشمن کے ہر حملے، ہر خوف کو یسوع کے نام میں خاموش کر دے۔ یسایہ 54 باب 17 آیت میں لکھا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کارگر نہ ہوگا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج رات میرے خلاف کوئی ہتھیار کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ جگہ تیرے امن، تیرے آرام اور تیری بحالی کے لیے مخصوص ہے۔ اے یسوع، میرے دل سے بات کر، میری نیند میں بھی مجھ سے کلام کر۔ ان زخموں کو چھو جنہیں میں دن بھر تیرے پاس لانے کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ میری ٹوٹی ہوئی جگہوں کو شفا دے، میری بے چینی کو سکون دے۔ مجھے پھر یاد دلا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میں بھلایا نہیں گیا۔ تو اب بھی میری کہانی لکھ رہا ہے، چاہے میں اپنی زندگی کے اس باب کو نہ سمجھ پا رہا ہوں۔ رومیو 8 باب 38 اور 39 آیت ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ خوف، نہ ناکامی، نہ شک، نہ رات کا اندھیرا۔ خداوند میرے رشتوں پر اپنا امن نازل فرما، جو ٹوٹ گیا ہے اسے بحال کر، جو سخت ہو گیا ہے اسے نرم کر، جو ناممکن لگتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دے۔ میرے مستقبل پر اپنا امن دے، مجھے یاد دلا کہ کل تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ماضی پر بھی اپنا فضل نازل فرما، ہر غلطی کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، ہر پچھتاوے پر اپنا فضل کر، ہر زخم پر اپنی شفا کا ہاتھ رکھ۔ میں تیرا شکر گزار ہوں خداوند یسوع، کیونکہ تو میری دعاؤں سے کبھی نہیں تھکتا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میرے قریب ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس خاموش طاقت کے لیے جو تو مجھے اس وقت دیتا ہے جب میں ہار ماننے کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پربھو یسوع کہ جب میں اپنی کمزوری کی آخری حد پر ہوتا ہوں تب بھی تو مجھے نہیں چھوڑتا۔ آج رات میں اپنا سر فکر میں نہیں بلکہ عبادت میں جھکاتا ہوں، خوف میں نہیں بلکہ ایمان میں، شکست میں نہیں بلکہ مکمل سپردگی میں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب میں سو رہا ہوں تب بھی تو میرے لیے لڑ رہا ہے۔ تو میرا محافظ ہے، تو میری پناہ گاہ ہے، تو میرا امن ہے۔ اور اگرچہ رات بھر میرے خیالات اور میرے حالات نہ بدلیں، پھر بھی میرے اندر کچھ بدل چکا ہے، کیونکہ میں نے تیری حضوری کو محسوس کیا ہے۔ میں نے اپنے بوجھ تیرے حوالے کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا اختیار تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور اب مجھے یقین ہے کہ تیری حضوری میرے لیے کافی ہے۔ اب میں صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی آرام بھی پاتا ہوں۔ میں تیرے وعدوں میں آرام کرتا ہوں، تیری محبت میں آرام کرتا ہوں، تیرے پروں کے سایہ میں آرام کرتا ہوں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ جب صبح اٹھوں تو نئی طاقت، نئی امید اور نئے ایمان کے ساتھ اٹھوں گا۔ زبور 23 میں لکھا ہے، خداوند میرا چرواہا ہے،
مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ پربھو یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں تیری صلیب کے لیے، تیری رحمت کے لیے، اور اس بات کے لیے بھی کہ تو نے کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آج رات مجھے اپنے بازوؤں میں سنبھالے رکھ اور میری نیند میں بھی اپنی تمجید ظاہر کر۔ یسوع مسیح کے قیمتی اور مقدس نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اگر آج رات یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو صرف یہ ویڈیو ختم کر کے نہ چلے جائیں۔ یسوع صرف ایک لمحے کے لیے نہیں آیا، وہ آپ کی پوری زندگی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اب تک اپنے بوجھ اکیلے اٹھا رہے ہیں تو اب وقت ہے کہ انہیں یسوع کے حوالے کر دیں۔ آپ کو اپنی طاقت سے لڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو رات، مستقبل یا نامعلوم چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یسوع آپ کو حقیقی آرام، دائمی امن اور زندہ امید دینا چاہتا ہے۔ آج رات صرف اپنے بوجھ نہیں، اپنا پورا دل اس کے حوالے کر دیں۔ اسے اپنی پناہ، اپنی طاقت، اپنا نجات دہندہ اور اپنا سب سے قریبی دوست بننے دیں۔ اور اگر آپ نے آج رات میرے ساتھ یہ دعا کی ہے تو ہر روز خدا کو ڈھونڈتے رہیں، اس کے کلام کو کھولیں، اس سے بات کریں، اس کی حضوری کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں بھرنے دیں۔ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں، آپ محبت کیے گئے ہیں، اور آپ کی کہانی اس خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سلامتی کے ساتھ سو جائیں، کیونکہ خداوند آپ کی نگہبانی کر رہا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ شب بخیر۔